بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین کرام، ہماری بات چل رہی تھی، ابو جہل کی بڑی خواہش تھی کہ تمام کے تمام سردار جو ہے آپس میں مل جائے۔ دو قسم کے سردار تھے نا، آدھے سردار چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ سختی کی جائے، اور آدھے چاہ رہے تھے کہ بھائی ہماری اپنی قوم کے بچے ہیں، آج بگڑ گئے ہیں کل سدھر جائیں گے، اتنا بڑا اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک گروپ کا یہ حال تھا۔ ابو جہل جو ہے اس مجلس میں آنے کے بعد وہ اپنے مراد کو پا لیا۔ تمام کے تمام سردار جو ہے اس حالت کو دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو دیکھ کر ایک ہو چکے تھے، اور باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ بدتمیزی سے بات کرنے لگے، اور یہ بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد جو ہے ہم آپ کے ساتھیوں کا بندوبست کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے اعتبار سے چل رہی تھی۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں غور کرنے کی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو واقعات آپ کو ملیں گے بالکل آپ کو ہٹ کر الگ ملیں گے۔ اب تک ہم جتنی میٹنگیں ان کے دیکھ رہے تھے، یہ ہمیشہ یہ ناکام ہو رہے تھے۔ جتنے میٹنگ کیے اس کے بعد جو بھی معاملہ ان کے پاس آیا وہ اس کے اندر وہ ناکام ہو رہے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، مکہ پہ مدینہ میں یہودیوں کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا معلوم کرنے کے لیے کہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے۔ 3 سوالات لے کر آئے، جوابات مل جانے کے بعد ان کے تمام منہ بند ہو گئے۔ لیکن تمام لوگوں کی تشویش تھی کہ ہمارے گھروں کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ عرب کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو خاکہ نقل کیا ہے اپنی زندگی کا، وہ اصل بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیف ہو رہی تھی۔ کبھی بھی سردار جو ہے یہ پورے کے پورے ملاقات کر مل کر مسلمانوں کے اوپر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اس میٹنگ سے واضح ہو گیا تھا نا، وہ لوگ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، اور یہ مسلمان جو ہے مٹھی بھر جماعت، 40 50 60 70 لوگ تھے، مٹھی بھر جماعت تھے، اور پورے مکہ کے سردار اگر یہ مان لے کہ ہم کو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، قتل و غارت گیری کرنا ہے، تو یہ لوگ چن کے قتل کر سکتے تھے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری وجہ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ اللہ کے وسلم ہم کو بھی یاد عطا فرمائیے، تو یہ بھی وہ اپنا خون تھا، یہ بھی کوئی غیر تھے کیا، یہ بھی انہی خون کے خون تھے، ان کے اندر بھی وہ طاقت و قوت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد نہیں دے رہے تھے، اور مکی دور کے اندر جتنی بھی آیتیں نازل فرمائی گئی ہے، فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، چھوڑ دو، جانے دو، رحم کر دو، درگزر کر دو، اس طرح کی آیتیں نازل بھی ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ اگر یہ پورے کفار مکہ مل گئے اور حملہ کرنے کے لیے آ گئے تو کیا ہوگا، اللہ کے نبی بھی اکیلے ہو جائیں گے، ان کا پورا خاندان کو تھا، یہ سب کافر تھے نا، یہ جب وہ کفر پہ دعوت دے جائیں گے تو سب لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، تو صحابہ اکرام مٹھی بھر جماعت رہ جائیں گے، قتل و غارت گیری ہو جائیں گی، اور اصل کام جو دعوتی کام پھیلنا ہے وہ مکمل طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ لیکن کفار مکہ کو ایک صدمہ تھا۔ کیا صدمہ لگا تھا؟ 2 باتوں سے ان کو بڑا صدمہ تھا۔ آپ یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے عرب کے اعتبار سے، عرب کے قانون کے اعتبار سے بڑی اہم چیز ہے۔ کیا صدمہ تھا ان کا؟ پہلی بات صدمہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی رشتہ داری کے لیے، اپنے خون کے لیے جان دینا وہ فخر سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ مثال کے طور پر کسی نے ہمارے بھائی کو چھیڑا، اب اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اگر میں مر بھی جاؤں، وہ لوگ کارنامہ سمجھا کرتے تھے، یعنی خون کے لیے جان دینا یہ اپنے لیے کارنامہ سمجھتے تھے۔ ایک بات ٹھیک ہے، واضح ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے بڑوں کی بات، ان کے بڑے نے کچھ فیصلہ کر دیا، ان کے لیے پتھر کی لکیر ہوا کرتی تھی۔ اس کی مثالیں پچھلے بھی گزر چکی ہے نا۔ حضرت ابراہیم السلام اپنے بیٹے کے پاس آ کر خواب بیان کرتے ہیں
کیا بیان کرتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، حکم نہیں دیے۔ بیٹا کیا بولتا ہے؟ والد محترم آپ نے جو دیکھا ہے کر گزریے، ایک تو بڑوں کا حکم، دوسرا اپنوں کے لیے جان دینا، اس زمانے میں کارنامہ تھا۔ اور عبد المطلب نے نظر مانی تھی نا، 10 بیٹے ہو جائیں گے تو کیا کروں گا میں؟ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ 10 کے 10 بیٹے کہتے ہیں مجھے قتل کیجئے، میں مرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ کیوں؟ ایک رشتہ داری کے لیے جان دینا، اور دوسرا بڑوں کی باتوں کو ماننا، یہ ان کے لیے پتھر کی لکیر ہوا کرتی تھی۔ واضح ہو گئی بات؟ تیسری بات، بڑوں کے سامنے زبان کھولنا اور جواب دینا ان کے لیے سب سے بڑی شرم کی بات تھی۔ بس بڑوں نے کہہ دیا، بات ختم۔ یہ 3 باتیں آپ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ کفار مکہ اتنے صدمے میں کیوں تھے؟ یہ لوگ اسلام قبول کیے۔ کون صحابہ اکرام اسلام قبول کیے؟ کیوں اسلام قبول کیے؟ کس کی بات نہیں مان رہے تھے؟ اپنے سرداروں کی بات نہیں مان رہے تھے، حالانکہ بڑے تھے نا یہ سب ان کے۔ خود عبد المطلب کی بات اللہ کے نبی نہیں مان رہے تھے۔ آپ کو ماننا ہوگا ہماری بات۔ اور جتنے صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا، یہ تو رشتہ داری کا معاملہ تھا، حالانکہ ان کے گھروں کے اندر ان کے لونڈی اور غلام اسلام قبول کر رہے تھے، وہ بھی ان کی باتوں کو نہیں لے رکھے تھے، یہ صدمے میں پڑ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے حالات کو دیکھا تو یہ معاملہ کبھی بھی گرم ہو سکتا ہے، یہ لوگ اپنی انا میں آ جائیں گے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے غلام جن کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے وہ ہمارا انکار کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی یہ لوگ حملہ کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان حالات کو دیکھنے کے بعد صحابہ اکرام کو کیا حکم دیا کہ آپ تمام کے تمام یہاں سے کہاں پہ نکل جائے؟ حبشہ کے لیے نکل جائے۔ یہ دوسری ہجرت ہے۔ کتنی ہجرت ہے یہ؟ دوسری ہجرت۔ آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، صحابہ اکرام جو ہے دو کرتے چھپتے چھپاتے ہوئے کہاں وہاں سے نکل گئے، اور کفار مکہ جو ہے ان کے پیچھے بھی لگے، لیکن باضابطہ جو ہے تلاش جاری رکھنے کے باوجود بھی صحابہ اکرام نہ مل پائے، اور پورے صحابہ اکرام نکل گئے۔ اس میں کتنے صحابہ اکرام تھے؟ 80 صحابہ اکرام۔ کتنے؟ 80 صحابہ اکرام اور 18 عورتیں صحابیات اس کے اندر موجود تھی۔ یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام تھے۔ جب اللہ کے رسول نے جب اس خطرے کو بھانپ لیا تھا نا، سب کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو عثمان غنی آتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہلی مرتبہ بھی ہم گئے تھے، آج بھی آپ ہمارے ساتھ نہیں گئے، اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے نا، کیونکہ ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ آپ تو ہم کو بچانے کے لیے ہم کو بھیج رہے ہیں اور خود خطرہ مول رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک بات بیان فرمائی کہ میرا جو کام ہے، میں جو کام لے کر آیا ہوں، یہ کام کا ایک حصہ ہے، ایک کام کا ایک حصہ ہے، آپ جائیے، آپ یہاں سے جائیں گے بچ کر تو اسلام زندہ رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، اگر یہ لوگ کبھی بھی آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ لوگ مر جائیں گے۔ نمبر 2، اگر یہاں سے صحابہ کرام کہاں پر جائیں گے؟ حبشہ جائیں گے تو وہاں پر دعوتی کام کریں گے، اور وہاں پر حبشہ جو ہے ہمارا مرکز بن سکتا ہے۔ کیا بن سکتا ہے؟ مسلمانوں کا مرکز بن سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے حبشہ کا بادشاہ اللہ اور رسول کے بارے میں، اللہ اس کے رسول کے بارے میں ایمان رکھا کرتا تھا، رسول کو مانتا تھا، عیسیٰ السلام رسول تھے نا ان کے، مانا کرتا تھا۔ وہاں پر دعوتی کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، آرام سے بات تھی۔ اللہ کے نبی چاہ رہے تھے شاید یہ مکہ نہیں بن پائے گا، اگر آپ لوگ یہاں سے جائیں گے وہاں پر دعوتی کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اسلام کا مرکز وہ بنے۔ تو لہٰذا ہماری دعوت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ کام کریں۔ ان کے پیچھے کون کون لوگ گئے ہیں انشاءاللہ کل اس کی تفصیلات پیش کی جائے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مکہ کے اندر کیا ہوا؟ تمام سردار جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اور پورے کفار جو ہے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک پردیسی آدمی جو ہے عراش ایک علاقہ ہے وہاں سے آیا، آ کر خریداری کیا، کچھ اونٹ لایا تھا، اونٹ لا کر بیچ دیا۔ ابو جہل نے اونٹ کو لے لیا اور پیسے نہیں دیا، نہیں دوں گا تجھے پیسے، اور کون تجھے اپنا پیسہ دلا سکتا ہے؟ بہرحال اونٹ لے کے چلا گیا، پیسے نہیں دیا۔ وہ آدمی جو ہے باضابطہ کہاں پر آیا؟ وہ کفار کے ساتھ میں آ کر دہائی دینے لگا کہ آپ میری مدد کریں۔ وہ ابو الحکم بن حشام جو ابو جہل کے نام سے بڑا مشہور ہے، اس نے میرے اونٹوں کو لے کر پیسے نہیں دیا، آپ پیسے دلائیے۔ اور پورے سردار جو ہے ان کو معلوم تھا یہ بات، وہ تو ادا نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیتے ہیں،
اب ابو جہل کے پاس اللہ کے نبی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، ابو جہل اللہ کے نبی کو مارے گا، فلاں فلاں حرکت کرے گا، اب مزہ آئے گا۔ وہ لوگ آپس میں کیا اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ جو آدمی کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ آدمی محمد نامی ہے، آپ جائیے اس کے پاس، انشاءاللہ وہ آپ کو حق دلائے گا۔ وہ آدمی اٹھ کر یہاں پر آیا، اجنبی آدمی، اسے کیا معلوم کہ لوگ شرارت کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ آنے کے بعد پورا واقعہ سناتے ہیں تو اللہ کے وسلم کہتے ہیں کہ چلو میں آپ کو حق دلاتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے گھر کی طرف نکل گئے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہوئے ایک آدمی کہتے ہیں کہ جا کے معلوم کر کے آؤ وہاں پہ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے، ابو جہل کیسی بدتمیزی کرنے والا ہے، جاؤ معلوم کر کے آؤ۔ ایک آدمی کو دوڑا دیا، اللہ کے وسلم اس کو بات کرتے ہوئے سیدھا ابو جہل کے گھر پہ چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹائے، کہا کون ہے؟ کہا کہ محمد ہوں۔ ابو جہل باہر نکل، تجھ سے بات کرنا ہے، اتنا کہنا تھا۔ وہ آدمی پیچھے کھڑا ہوا یہ سب باتیں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ ابو جہل دروازہ کھولا، دیکھتے ہی اللہ کے وسلم کو پھیکا پڑنے لگا، پسینے میں شرابور ہو گیا۔ کہا کہ اے محمد کیا بات ہے؟ کہا آپ نے اس کا حق لیا، پسی دینا باقی ہے اس کے؟ کہا کہ ہاں دینا باقی ہے، جا کے اس کا حق لوٹاؤ۔ اور وہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی جان ہی باقی نہ ہو، بالکل ایک بے جان آدمی کی طرح اللہ کے نبی کی بات سنا، اندر گیا اور پورے اشرفیاں دینار جو بھی تھے اس زمانے کے گن کے لا کر اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اللہ کے سلام کا اس نے شکریہ ادا کیا اور ادا کر کے نکل گئے۔ اور پورے مکہ کے اندر جو لوگ ہیں یہ دیکھ رہے تھے کہ خبر کیا لائے گا، تو اتنے میں وہ آدمی دوڑتے ہوئے آیا، تو یہ لوگ بے چینی اور بڑھ گئی، کیا معاملہ ہوا وہاں پر، ابو جہل نے کیا کیا ہوگا اللہ کے نبی کے وسلم کے ساتھ۔ تو آدمی آ کر کہتا ہے کہ اے سردار مکہ، میں بالکل حیران ہوں، عجیب و غریب معاملہ پیش آیا، بتا کیا معاملہ آیا ہے، جلدی بتا کیا معاملہ، آپ کو کیا معاملہ ہے۔ آپ غور کریں، اس نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ باہر نکل، تو ایک چھوٹے بچے کی طرح بدحواس ہو کر ڈرتا ہوا کپ کپاتا ہوا پسینے میں شراب، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اگر وہ نہیں دے گا تو اللہ کے نبی اس کی جان نکال دیں گے مار کے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ابو جہل نے خود کہا جب میں دروازہ کھولا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک بڑی ٹیم تلواروں کو لے کے میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کون تھے وہ؟ آج اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر ایمان والا کسی علاقے کے اندر ایک جنا ایک شخص ہوگا، اگر وہ ڈٹ جائے دعوتی کام کرنے کے لیے، ہے تو آپ ایک، اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے 1000 کو دکھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ روب رکھا ہے مسلمانوں کے اندر، وہ الگ بات ہے کہ مسلمان کے اندر وہ روب ختم ہو چکا ہے۔ خیر وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی ہے نا، کوہ صفا کے پہاڑی کے پاس آپ وہاں سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ابو جہل جو ہے وہاں سے آ رہا تھا، اور یہ پورا منظر جو ہے عبداللہ بن جدعان، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھا، اس کی جو لونڈی ہے اپنے گھر کے اوپر کھڑی بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ابو جہل وہاں سے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرنے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ آگے بڑھ گئے۔ ہوتا ہے نا اگر کوئی آپ کو چھیڑنے کے لیے آپ خاموش ہو گئے تو اور چھیڑتا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، اور تیش میں آیا، اور گالی گلوچ کرنے لگا، اور غصے میں آیا، اور غصہ کرتے گالی گلوچ کرتے کرتے اس نے کیا کیا، بازو پتھر پڑا ہوا تھا، اٹھا کے اللہ کے وسلم کے سر کے اوپر مار دیا، اور پورا خون جو ہے باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے گرنے لگا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، اپنے خون کو پوچھتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے۔ یہ منظر جو ہے پورا باضابطہ لونڈی دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ، کیا نام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول کیا تھا، عصر ہوتے ہی شکار کرنے جاتے۔ علماء کرام لکھتے ہیں یہ شکاری کے بڑے مشہور تھے، اور ایک مرتبہ نشانہ ٹاک لے کسی کو مارنا ہے، وہ نشانہ لگ کے رہتا تھا، اور جانور کا شکار کرنے جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی جانور نہیں ملا ان کو، اگر شیر نظر آ گیا تو شیر کا شکار کرتے اور باضابطہ کندھوں کے اوپر ڈال کے مکہ میں لا کے گھمایا کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت حمزہ، جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ شیروں کا شکار کرنے والے تھے۔ اگر اس دن بھونی نہ ہو ان کی، کوئی جانور نہیں ملا، تو پھر شیر کی اس دن خیر نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شکار کر کے آ رہے تھے، یہ لونڈی پورے بات کو جان لی تھی اور منظر دیکھ لی تھی اس نے، یہ دوڑتے ہوئے آ کے ٹھہر جاتی ہے، اے حمزہ کہاں پہ جاتے ہو؟ اور حضرت حمزہ کا معمول یہ تھا کہ شکار جانے کے بعد کعبۃ اللہ جا کے طواف کر کے اپنے گھر کو واپس چلے جایا کرتے تھے۔ کہا کہ کیا بات ہے، کیوں روکا میرا راستہ؟ اس نے کہا کہ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ بات اصل یہ ہے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو نمبر 1 گالی گلوچ کی ہے،
آپ کے باپ داداؤں کو برا بلا کہا ہے, خاندان والوں کو برا بلا کہا ہے. حضرت حمزہ آئے غصے کے اندر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں, آپ کے بھتیجے کو مارا ہے اس نے, اور یہاں تک کہ باضابطہ پورا خون, سر پھٹ کے خون نکل رہا تھا. کہاں ملے گا وہ؟ کہا کہ یہاں سے مکہ کی طرف نکل گیا. اور ابو جہل کیا کیا, اپنے دوستوں احباب کے اندر آ کر جو ہے باضابطہ اپنے تعریفات بیان کر رہا تھا, کارنامے بیان کرتا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے ایسا کیا. حضرت حمزہ باضابطہ تیر کی کمان پیچھے رکھے ہوئے, پورے اس کے اندر تیر بھی موجود تھے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور بالکل قریب آ کر گھوڑے سے اتر گئے اور پوری مجلس میں چلے گئے اور کمان میں سے تیر نکالا, باضابطہ کمان نکالا اور پورے وار سے اس کے سر پہ مارا, جس کی بنا پہ سر پھٹ کر خون نکلنے لگا. اس کے قبیلے والے جب ملاقات لڑنے کے لیے آئے, کہا کہ لڑنے کا ہے مقابلہ تم سے, میرے پاس لڑ سکتے ہو, طاقت ہے تمہارے پاس لڑنے کی؟ کہا کہ یہ اتنا نامرد ہے. اور انہوں نے ایک برے الفاظ استعمال فرمایا کہ تو جسم کے فلاں حصے کے اوپر خوشبو لگانے والا, تو میرے بھتیجے کو مارتا ہے, کمزوروں کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے دم تو مجھے مار کر دکھا, جو گالی میرے بھتیجے کو دیتا ہے وہ مجھے دے کے دکھا. اور وہ لوگ جب لڑنے کے لیے آئے کہ تم میرا مقابلہ کر پاؤ گے, تو ابو جہل نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, یہ حمزہ ہے, میری غلطی ہے, میں نے غلطی کیا ہے, بھتیجے کو میں نے گالی دیا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لے, میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں. کس کے دین پر ہوں؟ اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں. انہوں نے غصے میں آ کر فلوں میں یہ بات کہہ دیا. اب سارے لوگ ٹھنڈے پڑ گئے. حضرت حمزہ جو ہے اب کہتے ہیں کہ میں محمد کے دین کے اوپر ہوں, اور کہاں آ گئے, سیدھا گھر پہ آ گئے. بھتیجے سے ملاقات کرنے والا ہے بھتیجا, اور دین کی دعوت دینے والا. کون سے دین؟ ان کے معبودوں کے خلاف, لیکن فلوں میں بول کر آئے. اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سناؤ ابو جہل نے آپ کو مارا تھا. کہا کیا مارا ہے, میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے, میں نے بھی سر پھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی بالکل قریب آ گئے, آ کر کہتے ہیں کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں, میں آپ سے اس وقت خوش ہوں گا جب آپ میرا اسلام قبول کریں گے. کیا بات تھی؟ میں اس وقت خوش ہو جاؤں گا, یہ آپ نے مارا ہے, بدلہ لیا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں, بدلہ لیا گیا ہے, دشمن کو مارا ہے, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. میں اس سے خوش نہیں ہوں, میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ حمزہ جو ہے اسلام لائیں گے. کہا کہ کمان رکھے, جا کے گھر میں سو گئے, اور پوری رات سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا. سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے, اور بھتیجا کہتا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لو. اور رات میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں, جو دین میرے لیے بہتر ہے اے اللہ تو میرے کو اس کے لیے واضح فرما. صبح اٹھنے کے بعد بالکل دل کو قرار آیا, اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کہ کلمہ پڑھیں گے آپ؟ ہاں کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور باضابطہ پورے مکہ کا ایک لوتا ایسا شیر تھا یہ, ایک مرتبہ تیر یا کمان نکال دے تو کسی کی مجال نہیں تھی اس کے مقابلہ کرنے کے. اسلام میں آ گئے. اب آ کر دار ارقم میں یہ بھی اسلام قبول کرنا آ کے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے تیر بھی نکال لیا, کمان بھی نکال لیا. اب کیا کرنا ہے؟ جنگ جہاد لڑنا مارنا نہیں ہے اسلام میں آنے کو. کیا کرنا؟ اخلاق پیش کرنا ہے, تعلیمات حاصل کرنا ہے. چچا 40-45 سال ہے نا, اور 50 سال کے قریب بٹھا رہے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. پہلے قرآن کی تعلیمات حاصل کرو. آپ دار ارقم میں آ کر وہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے ساتھ آ کر یہ بھی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. کتنے دن گزرے؟ 2 یا 3 دن گزرے ہوئے تھے. عمر بن خطاب جو ہے اپنی بہن سے بڑی محبت کرتے تھے. کتنی بڑی محبت کرتے. اس زمانے کے اندر لوگ جو بڑی محبت کرتے نا, رشتے ناتوں میں جو محبت تھی اس زمانے کے اندر, آج وہ الگ بات ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہمارے اندر وہ محبت باقی نہیں ہے. اسلام نے اس محبت کو اور مضبوط کیا ہے. سارے اختلافات اپنی جگہ ہے نا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے دین کے خلاف بات کرتے ہیں اپنی جگہ. ابو جہل نے آپ کو مارا ہے, وہ ہمیں برداشت نہیں. وجہ کیا ہے؟ بھائی کا بیٹا ہے بھائی, بھلے ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہوں گا, لیکن ہمارے زندہ ہوتے ہوئے ہمارے بھتیجے کو مارے, یہ ہمیں برداشت نہیں. یہ خونی رشتہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو فاطمہ جو ہے عمر بن خطاب کی چھوٹی بہن تھی, بڑی محبت سے پالے پوسے بڑا کیے. اس کے بعد حضرت سعید کے ساتھ ان کا نکاح کر کے دے دیا. ابو جہل کو بڑی مار پڑی تھی نا, اور یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ حمزہ نے اسلام قبول کیا ہے. اب حمزہ وہاں پر وہ اسلام قبول کر کے وہاں پر جانا, تقریباً مکہ کی جو ہے آدھی طاقت ٹوٹ چکی تھی.
آدھی طاقت ٹوٹ چکی تھی. حمزہ کا وہاں پہ جانا یہ بہت بڑی بات تھی ان کے لیے. ہنگامی میٹنگ, پھر ایک میٹنگ, پورے سردار جمع ہو گئے. ابو جہل نے سب سے پہلی بات مدعا پیش شروع کیا. سب لوگ ایک ہو گئے تھے نا, یہ لوگ دو قسم کے سردار ایک جگہ جمع ہو گئے تھے. ابو جہل کہتا ہے کہ کتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے, ایک آدمی, ایک چھوٹا آدمی ہمارے سامنے پل کا بڑا ہوا اور کچھ دن ہمارے سامنے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے. ہم سب لوگ یہاں پر نامرد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہے. اس نے جوش دلایا سارے لوگوں کو, کوئی آگے بڑھے, اسے مارے محمد کو, کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے. اور ہم جو ہے پورے نامرد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے معبودوں کے سامنے گالی گلوچ کرتا ہے اور ہمارے بچے ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے. یہ 4-5 جذباتی الفاظ کہتے ہوئے آگے بیان فرماتا ہے, جو بھی انسان جو ہے محمد کا سر کاٹ کے لائے گا اسے میں 100 اونٹ انعام دوں گا. کون دوں گا؟ کس نے کہا؟ ابو جہل نے تمام سرداروں کے سامنے کہا. عمر بن خطاب بھی اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے. جگہ پہ بیٹھے ہوئے, کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا, سب لوگ خاموش تھے. اب کہا کہ بھئی حمزہ بھی وہاں چلے گئے ہیں, بڑا معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے. ابو طالب تو تھے, وہ سب لوگ تھے, لیکن حمزہ جب چلے گئے تو سب لوگ خاموش ہو گئے. تو سارے لوگ اٹھ کے جانے لگے, کون یہ سپاری لے گا اور کون محمد کو مارے گا اور کون اپنی جان کے لالے پڑے گا. عمر بن خطاب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ ابو جہل میں آپ کا کام ختم کر دوں گا, ابھی جاؤں گا اور جا کر محمد کا سر قلم کر کے آ جاؤں گا. اتنا کہنے کے بعد چلو کوئی نہ کوئی ہماری بات کی لاج رکھ لیا ہے. اور اس زمانے کے اندر عمر بن خطاب کا بھی وہی مقام تھا. یہ اکیلا شیر بچا ہوا تھا جو اسلام میں نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار, مجھے 2 عمر یعنی عمر بن ہشام, ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کوئی عمر عطا فرما, دونوں میں سے کوئی ایک عطا فرما. اللہ کے نبی باضابطہ دعا کر رہے تھے. یہ دونوں میں سے کسی ایک کا آنا یہ اسلام کے لیے اور تقویت ملنے والی تھی. ایک تو حمزہ آ گئے, اب دونوں میں سے ایک کا آنا باقی تھا. کہا کہ میں ماروں گا. سب لوگوں نے تحسین آفرین کے نعرے, بہت اچھی بات ہے, بڑا اچھا اقدام ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بے فکر رہیے, آپ جائیے. سارے لوگ ہمت کرنے لگے. اور عمر بن خطاب ہیکل جسم والے, بڑے مضبوط لمبے تڑنگے اور بڑی طاقت و قوت والے, اور تلوار لمبی کھینچ کر نکل گئے دار ارقم کی طرف. اس زمانے کے اندر ایک صحابی رسول جن کا نام نعیم بن عبداللہ, نام کیا تھا؟ نعیم بن عبداللہ. یہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیے تھے. وہ دار ارقم سے پڑھ کر جو ہے واپس مکہ آ رہے تھے, اور یہاں سے عمر بن خطاب جو ہے تلوار کھینچ کے نکل رہے تھے. جلدی نکل رہے ہیں. سارے لوگ پریشان, کہاں جا رہا ہے یہ عمر؟ عجیب و غریب معاملہ اس کا ہے, ایک مرتبہ قسم کھا لے تو کر کے رہے گا. یہ سب لوگ دیکھ رہے تھے, اور حضرت نعیم بن عبداللہ جو ہے ان کو دار ارقم کی جاتی طرف دیکھ لیا تو بھانپ لیے, یہ کچھ نہ کچھ کارنامہ کرنے والا ہے. اور حضرت حمزہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو نعیم بن عبداللہ ان کے پاس دوڑتے ہوئے پیچھے آئے. کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ جلدی باتوں میں. کہا کہ نہیں جا رہا ہوں, محمد کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں, جا کے سر کاٹ کے لاؤں گا اس کا. کہا کہ بھائی یہ غلط بات ہے, اگر آپ محمد کو ماریں گے ان کے خاندان والے آپ کو چھوڑیں گے, ہم سے چھوڑے گا آپ کو, وہ بھی ختم کر دیں گے آپ کو. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میرا حال کچھ بھی ہو جائے. وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے, آج میں نہیں چھوڑوں گا اسے. چل رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, چل رہے, یہ پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. کہا کہ حمزہ اتنا ہی دم ہے آپ کے اندر مارنے کا, سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو آپ. اتنا کہنے کے بعد چلتے قدم رک گئے. کہا کیا ہوا میرے گھر پہ؟ کہا کہ جا کے دیکھ لو اپنی بہن فاطمہ کو اور اپنے بہنوی کو دیکھ لو, پہلے ان کی خبر لو کیا ہوا. کہا کہ جا کے دیکھ تو لو, بعد میں بات کرو آپ. کہا کہ ایسی بات ہے. تو وہیں سے رخ پلٹے اور نکل گئے. اور حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھی نا, ان کے گھر کے اندر ان کے شوہر بھی تھے, اور حضرت خباب, واقعہ سنا تھا نا آپ کو میں, آپ کو جن کے سر کے اوپر شعلہ میں لٹایا گیا تھا. حضرت خباب جو ہے چھوٹی عمر سے اسلام قبول کیے تھے نا, دونوں میاں بیوی کو گھر کا دروازہ بند کر کے ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے, قرآن یاد دلا رہے تھے. ہر گھر کے اندر قرآن, صحابہ اکرام چھپ کر قرآن سیکھ رہے تھے. آج اتنا پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے, ہم قرآن کی پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں. باضابطہ عمر بن خطاب جو ہے آئے, اور گھر کے پاس آنے کے بعد آواز نہیں کی, آواز آ رہی تھی قرآن کی. سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے, پہلے قرآن کی آواز کو سنا.
اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بہن کہتی ہے کون؟ کہہ کہ عمر آیا ہوں، دروازہ کھولو۔ عمر کا نام سنتے ہی خباب ڈر گئے اور باضابطہ گھر کے دروازے کے پیچھے جا کے چھپ گئے، کہا کہ عمر آیا ہے، وہ بھی تلوار لے کر آیا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد وہ صحیفہ جو تھا، ایک روایت میں آتا انہوں نے اپنے ران کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، ران کے نیچے انہوں نے چھپا لیا، کہا کہ عمر داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا میں سنا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے میں نے کچھ پڑھنے کی آواز میں نے سنا ہے۔ بہن کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، کہا کہ دیکھو میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہے اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اپنے بہن کو کھینچا اور اپنے بہن بھی سعید کو پکڑ کر مارنا شروع کیے۔ اور میاں بیوی کی عجیب و غریب محبت ہوتی ہے نا، اور ایک بیوی کے سامنے اگر آپ کسی شوہر کی بدتمیزی کریں گے یا شوہر کو ماریں گے، دنیا کی کوئی بھی بیوی اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گی، چاہے مارنے والا اپنا باپ کیوں نہ ہو، اپنا بھائی کیوں نہ ہو۔ عمر بن خطاب جو ہے حضرت سعید کو گرا کر مار رہے تھے، میں نے سنا ہے کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے، مار رہے تھے، اور اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ان کی بہن جو ہے بالکل سامنے آ گئی، کہا کہ بھائی صاحب مت مارو انہیں، کیوں مارتے میرے سامنے، میرے شوہر ہے، بات سے بات کرے، اب مارتے کیوں ہے؟ اتنے غصے میں تھے اپنی بہن کے اوپر بھی وار کر دیا، اور وار کرنے کے بعد سر پھٹا اور خون نکلنے لگا، اور بہن بھی کوئی کچی کھلاڑی نہیں تھی۔ خون نکلنے کے بعد کہا کہ اے عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں بھی اس خطاب کی بیٹی ہوں، جب تو اپنے دین کو لے کر اتنا مضبوط ہے، جہاں سے تو پیدا ہوا ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، جہاں میں اپنے دین کے لیے جان دے سکتی ہوں، جہاں پر تو جان دینے کے لیے آیا ہے، جا جو کرنا ہے کر لے۔ بہن کا جواب سننے کا، میں نے کہا تھا نا کہ بڑوں کے سامنے کوئی بدتمیزی کرے تو ان کے لیے شوق کی بات تھی، کہا کہ فاطمہ میرے سامنے بدتمیزی کرتی ہے، تلوار چھوڑے اور نیچے بیٹھ گئے، غصے کو تھماتے ہوئے ان کے اوپر یقین نہیں تھا کہ فاطمہ بدتمیزی کر رہی، اور اس کے بعد خون جب نکل رہا تھا تو وہ بھی ایک الگ عجیب سے محبت اندر سے پھوٹ پڑی۔ کچھ دیر بیٹھے، سکون سے بیٹھنے لگے، بہن بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی، بہن بھی وہاں پر بیٹھا ہوا، خون پوچھتی ہوئی کہتی ہے کہ آپ کو کیا حق ہے ہمیں مارنے کا، ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ بہن بات پہ بات کر رہی ہے، غصے پہ غصہ کر رہی ہے، اور کوئی بھی بیوی برداشت نہیں کرتی ہے اس کے شوہر کو کوئی بھی کہہ رہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ عمر بن خطاب اپنے غصے کو تھمنے کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا وہ قرآن لے کر آنا میرے سامنے۔ کیا کہا؟ قرآن لے کر آنا۔ کہا کہ ایسا نہیں دوں گی میں قرآن، کیا شرط ہے قرآن دینے کے لیے؟ کہا کہ اسے کوئی کافر نہیں چھو پائے گا، کیا کرنا ہوگا؟ جا کر کیا ہے آپ باضابطہ قرآن نہا کر آئیے، نہا کر آئے۔ اور یہ تعجب میں تھے کہ یہ میری بچی جس کو میں پال پوس کے بڑا کیا ہوں آج میرے سامنے جواب کیسے دے رہی ہے، یہ شوق میں آ گئی ہے اور میرے حکم کا فیصلہ یہ نہیں مان رہی ہے۔ کہا کہ پہلے میں پڑھتا ہوں۔ خباب کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں؟ دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے، بیچارے نکل ہی نہیں رہے ہیں، بڑے غصے میں آ گئے تھے نا، اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، عربی آتی تھی انہیں، اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے اوپر پوچھے آمنوا باللہ ورسول، اس طرح کی آیت کریمہ وہاں پر ہے۔ اس طرح یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد چیختے ہوئے قرآن کے نسخوں کو رکھا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد خباب خوشی سے باہر نکل گئے، الحمدللہ اے عمر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بڑا وہ خوشی کا اظہار کیا، وہی تلوار پکڑے اور کہاں پر نکل گئے؟ سیدھا دار ارقم کی طرف۔ اب پہلے جا رہے تھے مارنے کے لیے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اب غور کرے، تلوار لے کر آئے حضرت حمزہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ اکرام نے اندر سے دیکھا تو عمر بن خطاب آ رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک اور مشہور ہے کہ ایک مرتبہ تلوار نکال دے تو کسی نہ کسی کو مار کے دم لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان، ابو بکر صدیق حیران ہو گئے، کہا عمر آیا ہے۔ صحابہ کرام کانپنے لگے اور رونے لگے، کیا کرے گا آ کر، ہم کو مارے گا تو ہم مر جائیں گے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کے نبی کو مارے گا، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن وہاں پہ حمزہ وہی شایانہ انداز، کہا کہ آنے دو اسے، آنے دو اسے۔
اگر صحیح طریقے سے آئے گا تو امن و امان سے واپس جائے گا، اگر یہاں پر بدتمیزی کرے گا اس کی تلوار کھینچ کے اس کی گردن کو اس کو وہیں پہ ختم کر دوں گا۔ اب یہ عمر بن خطاب کے ٹکر کے مقابلے میں ایک اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی وہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن حمزہ تھے پورے مکہ کے اندر ان کے ٹکر کے مقابلے میں تھے۔ دروازہ کھولا گیا تو بالکل عمر بن خطاب سیدھے تلوار لے کر اللہ کے وسلم کے ختموں کے پاس آ کر نیچے بیٹھ گئے، تلوار نیچے رکھی۔ ایک روایت میں اللہ کے وسلم آگے بڑھ کر ان کا یہ کھانچا پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں، اے عمر آخر تم کب مانو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کے اوپر آئے گا؟ کب آپ اسلام قبول کرو گے؟ جھنجھوڑ رہے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں الفاظ سننا تھا، عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، صحابہ کرام کا جلوس نکلنے لگا، سارے صحابہ کرام ہاتھ پکڑ لیے، عمر بن خطاب کو اپنے ہاتھ میں لیے، الحمدللہ اللہ اکبر کے نعرے لے کر صحابہ کرام پہلی مرتبہ دار ارقم سے گلیوں کے اندر نعرے بازی کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ اور یہ عمر بن خطاب کیا کر رہے ہیں؟ تلوار کھینچ کر کہا فلاں سردار کے پاس ہے، فلاں سردار، کہتے کہ نہیں ہے، آنے کے بعد کہنا عمر نے اسلام قبول کیا ہے، عمر نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایک گھر کے پاس گئے، سردار باہر نکل کر آیا، کیا بات ہے عمر بڑے غصے میں نظر آتے ہو، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اتنا کہنا تو ڈر کر گھر کے اندر چلا گیا، دروازہ بند کر کے کہتا ہے کہ عمر تم نے غلط کیا ہے، جا کے سب لوگوں کو کہنا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پورے مکہ کے اندر ابو جہل کے پاس گئے، کہا ابو جہل گھر کے اندر موجود گئے، کہا کہ نہیں گئے، آنے کے بعد کہنا کہ خطاب کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور پورے مکہ کے بازار میں مکہ میں آ کر کہتے ہیں کہ بلال کہاں پر گئے، آئیے ہمارے سامنے، اب تک اذان کہاں پر دے رہے تھے آپ، چھپ کے دے رہے تھے، چڑھو کعبۃ اللہ کے اوپر۔ چڑھایا گیا انہیں، اور پورا مکے والے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اذان دو یہاں سے۔ اللہ کے نبی سے کہتے گئے اے اللہ کے نبی آج کے بعد سے ہم باجماعت نماز یہاں پر پڑھیں گے، اور دیکھتا ہوں کہ کون اس عمر سے مقابلہ کرنے والا ہے۔ آپ غور کریں، یہ ان کا انداز یہ رکھتا، اسلام قبول کرتے ہیں تو شائنہ انداز میں اسلام قبول کرتے ہیں، جب نکل رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے تو وہی انداز اعلان کرتے ہیں، جا رہا ہے عمر، آؤ مقابلہ کر لو مجھ سے، مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ آپ غور کریں حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ 3 دن کا فرق ہے۔ عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے باضابطہ پورے کفار مکہ کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔